بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جہان نیوز اور میں ہوں غلام عباس۔ اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ وزیر اعظم کا انتخاب ہو چکا، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پورے مینڈیٹ کے ساتھ بن گئے ہیں، اور صورتحال اب یہ ہے کہ اب صدر کی کرسی کے لیے جو ہے بھاگ دوڑ ہوگی، اور کس قدر انہوں نے جو پہلا کیا وہی کریں گے یا اس میں کچھ چینج لائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں جاننے کے لیے میرے ساتھ سینئر صحافی بیٹھے ہیں، تجزیہ نگار آصف شاہ صاحب۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ اب صورتحال کیا ہونے جا رہی ہے۔ السلام علیکم آصف شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام غلام عباس صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ جی، آپ نے جو موجودہ صورتحال کی بات کی ہے، بہت اچھی صورت چل رہی ہے، پروسیس بڑے ہی اچھے طریقے سے آپ نے انجام کی طرف گامزن ہے۔ 8 فروری سے جو پروسیس شروع ہوا تھا، بہت سی سیٹوں کے حوالے سے ڈپٹی اسپیکر، اسی طرح وزیر اعلیٰ، یہ سارے کمپلیٹ ہو چکے۔ اب رہ گیا گورنر کا شعبہ اور رہ گیا صدارتی انتخاب کا شعبہ، جو کہ 9 مارچ تک یہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا، اور اب 4-5 دن اس کی باقی رہ گئی۔ تو امید کرتے ہیں کہ یہ بھی خوش اسلوبی سے طے ہو چکے گا۔ جیسے کہ پہلے آپ کو وزیر اعظم کے جب انتخاب ہوا تو آپ کو پتہ چل گیا تھا، بیفور ٹائم پتہ چل گیا تھا کہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف ہوں گے، چونکہ ان کی ایک واضح اکثریت ہے۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کا جو گٹھ جوڑ ہوا ہے، اس سے بہتر رزلٹ آنا شروع ہو گئے ہیں پارلیمنٹ کے اندر۔ اسی طرح صدارتی انتخاب بھی جو ہے وہ پہلے نظر آ رہا ہے کہ آصف زرداری صاحب صدر پاکستان ہوں گے۔ اس طرح گورنر کا جو شعبے ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ پائے تکمیل پہنچیں گے، اور جیسے ہی صدر کا انتخاب ہوگا پھر اس کے بعد گورنر جو ہے وہ انتخاب ہوگا۔ چونکہ وہ انتخاب کرنا ہوتا ہے، کرنا تو پارٹی میں ہوتا ہے، لیکن اس میں جو اصل محرکات ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں صدر کے ذریعے، کیونکہ جو گورنر ہے وہ وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے۔ وفاق کے اس طرح یہ ایک پورا پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا، اور انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کہ آنے والا وقت جو ہے اور آنے والی حکومت امیدیں رکھنی، یہ جو بیچ میں پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ 6 مہینے رہ جائے گی، سال رہ جائے گی، 1.5 سال رہ جائے گی، یہ بے تکی سی باتیں ہیں۔ دیکھیں، ایک حکومت بنی ہے، پارلیمنٹ بنی ہے، وجود میں آ گئی ہے، اس کے نتیجے میں ایک حکومت بن رہی ہے، حکومت سازی ہوئی ہے، اور اسی کے نتیجے میں ایک اچھی اپوزیشن بھی آ رہی ہے۔ اگر اپوزیشن اچھا اپنے آپ کو کرنا چاہے، ہر مثبت بات پہ اعتماد دے اپنا، اور ہر مخالف جو بڑی غلط بات ہو جو اس میں آپ اتفاق نہ کر سکیں، اس کی دلیل دیں کہ یہ کام اچھا نہیں ہے، اس کے لیے اس کی ہم مخالفت کریں، یعنی مثبت جو انڈیکیشن آئیں گے وہ بہت اچھے آئیں گے، اور اس سے ملک ترقی کرے گا۔ اس وقت دیکھیں جو ہماری معاشی صورتحال ہے وہ بہت ہی گمبھیر ہے۔ تنہائیں کہ پیسے نہیں ہیں، ٹیکسوں کے ہم اضافہ کرتے جا رہے ہیں دن بدن، جس سے عوام متنفر ہوتے جا رہی ہے۔ گیس کے بل دیکھیں کہاں پہنچ گئے، بجلی کے بل دیکھیں کہاں پہنچ گئے، پیٹرول کہاں پہنچ گئے۔ تو یہ سب اس وقت ٹھیک ہوں گے جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا۔ جی آصف شاہ صاحب، میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں، اور میں بھی یہی سمجھتا ہوں، بلکہ عوام کو بھی اب یہ ہوش کے ناخن لے لینے چاہیے کہ یہ بار بار ملک میں الیکشنز ہو جانے سے کتنے نقصانات ہوتے ہیں، اور یہ سب بل اور یہ سب چیزیں اسی وقت بڑھتی ہیں جب آپ ہر 3 سال بعد 2.5 سال بعد حکومت گرتی ہے، نئے الیکشن ہوتے ہیں، تو سارا برڈن عوام پہ پڑتا ہے، ملک پہ پڑتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اب جن کا چناؤ ہو چکا، وہ جیسے بھی ہوا، جس طرح بھی ہوا، وہ تو سب کو پتہ ہے، لیکن اب حکومت جو ایک تشکیل ہو گئی ہے، ان کو اب میرا خیال ہے ان کو کام کرنے دینا چاہیے، اور ان کے لیے اچھی تمنائیں اور اچھی سوچ رکھنی چاہیے، پازیٹو بن کے چلیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ جو آئے ہوئے لیڈران ہیں، انہوں نے تو باقاعدہ کمٹمنٹ بھی کی ہے کہ جی ہمارے آ جانے سے اور ہمیں موقع ملے گا تو انشاءاللہ ایوری تھنگ ول بی بیٹر، اور یہ پاکستان گرو بھی کرے گا، عوام بھی گرو کرے گی۔ تو آپ کیا کہیں گے اب اس بارے میں کہ یہ ایسا کیا نظام بننا چاہیے کہ جس سے یہ لوگ ان کے ساتھ اب کوارڈینیشن کریں، اور یہ بجائے اس کے کہ نعرے بازی اور یہ ڈرامہ بازی یہ اب بند ہو جانا چاہیے؟ دیکھیں، بالکل آپ نے بڑی اچھی بات کی۔ ہم نہیں کہتے کہ خان کی حکومت اچھی تھی بری تھی، لیکن جو حرکات تھے وہ سامنے نظر ہیں۔ سب سے بڑا نقصان اس گورنمنٹ نے یہ دیا کہ سی پیک کے جتنے بھی منصوبے تھے، گوادر سے لے کے خیبر تک، سب روک دیے گئے، سب اس کو اندر ڈسٹرب کر دیا گیا، ڈسپرس کر دیا گیا، جو کہ بڑا ہی نقصان دہ ہے اس ملک کے لیے۔ کیونکہ اگر وہ مسلسل چل رہے ہوتے تو اس وقت ہماری ریلوے لائن تھی وہ بھی کمپلیٹ ہونے کے آخری مراحل میں ہوتی، اور ہماری جو باقی روڈز جو تھیں وہ بھی اپنے آخری مراحل کی طرف ہوتی، اور ایک نیا چینج آ رہا تھا، ملک میں نظر آ رہا تھا کہ کچھ بن رہا ہے، کچھ چل رہا ہے۔
لیکن بہرحال اس گورنمنٹ نے اس کو بڑا نقصان جو ہے. سارے لوگ چاہے وہ حکومت میں تھے چاہے وہ اپوزیشن تھے وہ یہ کہتے تھے یہ گیم چینجر ہے سی پے کا منصوبہ. پھر میں نے بات جیسے کی کہ جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا تو معاشی استحکام بھی نہیں آ سکتا. معاشی استحکام تبھی آئے گا جب سیاسی استحکام ہو. اور اب آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ نئی حکومت بن گئی ہے, اس کو چلنے دیں, دیکھنے دیں جیسے ہے. اس کو اگر کوئی بہت بڑے ڈسٹرب اپسٹ نہیں ہوتا تو اس گورنمنٹ کو اپنے 5 سال پورے کرنے دینے چاہیے اور کرنا چاہیے تاکہ عوام کا اعتماد بحال ہو. اور اسی طرح اس وقت ہر شعبہ جو ہے بری طرح متاثر ہے, چاہے ریل اسٹیٹ کا شعبہ ہو, چاہے اوورسیز پروموٹر کا شعبہ ہو, چاہے مارکیٹ کے بیٹھے اندر تنہائی وہی پرانی ہیں, اسی طرح ہم لوگ کام کریں اور بڑا مشکل سے ان کا گزارا ہے. یہ تو اس سے پوچھیں جو دیہڑی دار ہے, جو مزدور ہے, جو تنخواہ دار ہے. ہر شعبہ, ہر بندہ, ہر فرد انتہائی مفلس حالات میں گزارا کر رہا ہے. اور یہ مفلسی اس طرح نہیں ہے, یہ سارا اثر پڑ رہا ہے حکومت پہ, اور حکومت کا اثر پڑ رہا ہے قوم پہ, اور قوم کا اثر پڑ رہا ہے ملک پہ. دیکھیں اس وقت ہم انتظار کر رہے ہیں کہ IMF کی قسط آئے, نیکسٹ قسط آئے تاکہ ہم اپنے آپ کو اپنے سنبھال سکیں. لیکن اگر وہ بھی قسط ہم نے لے کے کھا جانی ہے, کہیں پراپر لگنی نہیں ہے, نیچے تک نہیں جانی, تو اس کا اثر بھی کیا پڑے گا؟ لیکن اس کا اثر بھی بڑا پڑے گا. لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ چھوٹی کمینہ ہونی چاہیے. چھوٹی کمینہ جب ہوگی تو ایک اچھے ورکنگ ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ اپنے تمام شعبوں کو موٹیویٹ کرنا پڑے گا, ان کو چلانا پڑے گا. کم وسائل سے زیادہ انرجی لیں گے. وہ سب سے بڑی بات اس ملک کے لیے اور اس قوم کے لیے اور اس پارلیمنٹ اور اس حکومت کے لیے کہ نوجوان نسل کو موٹیویٹ کرنا پڑے گا. نوجوان نسل اس وقت جتنی ڈسٹرب ہے, ہر بندہ باہر جانے کے چکر ہے. چونکہ معاوضوں کا یہاں پہ کوئی ایسا میکنزم نہیں ہے کہ اچھے معاوضے مل سکیں, تو ہر بندہ باہر جانے کے چکر میں. حالانکہ وہ جب باہر جاتا ہے تو نہ اسے پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کس ملک میں جا کے کیا کرے گا, کیا مزدوری دے گا, کیسے ٹھہرے گا, کیسے اپنی رہائش رکھے گا, کیسے کھائے بھی گا. دنیا کے اندر بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. یا تو بندہ میکنزم جائے نا, پراپر طریقے سے جائیں. جب آپ نے ایجنٹ کے تھرو جانا تو وہاں پہ جا کے کیا کریں. اور اسی طرح اس وقت جو پوری قوم ہے وہ میاں محمد شہباز شریف کے دیکھ لیے کہ سب ہر بندے کا, عوام کا یہی مطالبہ ہے کہ بے روزگاری کم ہو, تنہائی بہتر ہو, اسی طرح مہنگائی کم ہو. جب تک مہنگائی کم نہیں ہوگی تب تک لوگوں کے اندر اچھی ورکنگ سامنے نہیں آ سکتی, نہ اچھی پروڈکشن. اور اس سے بڑی بات ضروری میں یہ بتا دوں کہ جب تک گیس, پیٹرول, بجلی کے بل کم نہیں ہوں گے, ہماری مینوفیکچرنگ کاسٹ کم نہیں ہوگی, تب تک ہم انٹرنیشنل دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے, ایکسپورٹ بھی نہیں بڑھا سکتے, اور نہ ہی ہم اپنے ملک کے اندر اچھی چیز پروڈکٹ متعارف کرا سکتے ہیں. جی بالکل, میں آپ کی بات سے اتفاق کروں گا. بالکل 100% ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب دیکھیں نا آپ کہ نوجوان نسل جتنی ہماری ہے وہ کس طرف کو جا رہی ہے, ان کی جابس نہیں نکلے. یہی لوگ ہیں جو ان کو جابس بھی دیں گے. لاسٹ گورنمنٹ جو عمران خان صاحب سے پہلے تھی, نواز شریف صاحب کی, اس میں کافی جاب اپرچونیٹیز تھیں. لوگ دیکھیں گورنمنٹ جابس بڑی آسانی سے لے رہے تھے, چاہے میرٹ پہ تھے جس طرح بھی تھے, لیکن جابس تھیں. جبکہ عمران خان صاحب کی بات کریں, جی میں ان دی گورنمنٹ آف نواز شریف کہہ رہا ہوں, جو عمران خان صاحب سے پہلے گورنمنٹ کر کے ہٹے, ان کے بعد عمران خان کی گورنمنٹ آئی. اور آفٹر کمنگ عمران خان نئے پاکستان میں جہاں لینڈ ہوا تھا جہاز, تو خان صاحب کے آتے ہی ایک بہت بڑا جو ادارہ تھا وہ تو بالکل تقریباً تباہ کر دیا گیا. میں PTDC کی بات کر رہا ہوں, اور بھی کئی ساری فارمز ہیں جہاں سے بندے نکالے گئے تھے. تو اب یہ تو ایک ہوپ بن گئی ہے. پھر نواز شریف صاحب نے الیکشنز کے فوراً بعد تیسرے چوتھے دن یہ کہا بھی ہے کہ اب ہم مل کے چلیں گے اور انشاءاللہ اس پاکستان کو ایک خوشحال اور مضبوط پاکستان بنائیں گے, اور عوام کے لیے ہم انشاءاللہ پیٹرول سستا کریں گے, روزگار فراہم کریں گے. مطلب یہ چیزیں کافی نہیں ہیں. اب دیکھیں اگر آپ ان کو گیمرز کہتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ شاہ صاحب آپ میری بات سے اتفاق کریں گے. اب عمران خان جو کہ کلیم کر رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں انہوں نے الیکشن ون کیا ہے, لیکن آپ دیکھ لیں ان کو انہوں نے صرف KP کے حد تک محدود کر دیا ہے, جبکہ آل اوور پاکستان گورنمنٹ اب اس وقت شہباز شریف لوگوں کی ہی ہے. تو اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟ بالکل انہوں نے بڑی اچھی بات کی. اس وقت ملک کے اندر حکومت ہے تو میاں محمد شہباز شریف اور آصف علی زرداری کے اتفاق سے ایک اچھا الائنس بنا ہے اور اچھی گورنمنٹ وجود میں آئی ہے, اور یہ ایک بڑی اکثریت سے ہے, اور یہ آگے جا رہے ہیں. جب تک ان کو, میں آپ کو یہ بھی نظر انداز بات کر دوں, گوشت کر دوں کہ جو مخصوص سیٹیں ہیں وہ تب تک ان کو نہیں ملیں گی جب تک صدارتی الیکشن نہیں ہو جاتا.
اور اس میں بھی دیکھنا پڑے گا، کیونکہ ابھی تک جو ایک خط آیا تھا سونی کونسل کی طرف سے کہ ہمیں سیٹیں نہیں چاہیے، ابھی اس کا آگے رزلٹ کو نہیں آیا کہ وہ خط کی کیا حیثیت ہے، خط جینوئن ہے، خط جینوئن نہیں ہے. لیکن الیکشن کمیشن نے اس نے یہ کہا کہ یہ دیکھیں جی ہمیں 26 تاریخ کو یہ خط دیا گیا ہے کہ ہمیں سنی اتحاد کونسل کو سیٹیں نہیں چاہیے. تو اگر یہ لیٹر جو ہے جو شو کیا گیا ہے اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے تو پھر تو ان کو سیٹیں ملیں گی نہیں، چونکہ وہ تو کلیم ہی نہیں کر رہے، چونکہ انہوں نے تو الیکشن بھی نہیں لڑا. جیسے کہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ جس پارٹی نے الیکشن ہی نہیں لڑا ہم اس کو مخصوص سیٹیں کیسے دے دیں، اور جس نے ڈیمانڈ بھی نہیں کی بیفور ٹائم تو ہم اس کو مخصوص سیٹیں کیسے دیں. بہرحال یہ ابھی کیس چل رہا ہے، ابھی فائنل نہیں ہوا، جب ہوگا تو پھر ہم دیکھیں گے. لیکن عام طور کو یہی کی جا رہی ہے کہ 9 مارچ تک جب تک صدارتی الیکشن نہیں ہو جاتے تب تک یہ مخصوص سیٹوں کا کوٹا جو ہے سنی اتحاد کونسل کو نہیں ملے گا. سر ان کو ٹائم دینا چاہیے، بالکل ٹائم دینا چاہیے، اور یہ لوگوں کو اب یہ موقع نہیں دینا چاہیے کہ جی ان کو 2 سال یا 2.5 سال میں ان کی گورنمنٹ فارغ کر دی گئی ہے جس طرح کے ماضی میں ہوتا رہا ہے پاسٹ میں. ان کو موقع ملنے چاہیے تاکہ کل کو یہ کلیم ہی نہ کر سکے کہ ہمیں اگر تھوڑا اور ٹائم دیتے تو ہم یہ کرتے ہم وہ کرتے. اب ان کو ٹائم دینا چاہیے. آپ اتفاق کریں گے شاہ صاحب میری اس بات سے؟ میں بالکل اتفاق کروں گا، اور میں آپ کے اسی پلیٹ فارم کے جہاں نیوز کے حوالے سے یہ بھی بات کرنا چاہوں گا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو اس ملک کی بھرپور امداد کرنی چاہیے، بھرپور مدد کرنی چاہیے. جیسے پیچھے کئی سالوں کے اندر وہ کر رہی ہیں، ایک زر معاوضہ کی ایک خطیر رقم اوورسیز پاکستانی اس کو بھیجتے ہیں، اور پاکستانی اوورسیز پاکستانی ہمارا دل ہے، ہماری جان ہے، اور یقیناً ان کا بھی دل ادھر ہی دھڑکتا ہے. جب بھی کوئی خوشی غمی ہوتی ہے، جب بھی کوئی شادی بیاہ ہوتا ہے تو اسی ملک کے اندر ہوتا ہے، ان کو آنا پڑتا ہے اور اس ملک کی خوشیاں دیکھنی پڑتی ہیں. تو میں بہرحال اس پلیٹ فارم سے یہ گزارش ضرور کروں گا کہ اوورسیز پاکستانی کو ملک کو بہتر کرنے کے لیے، اس کی معاشی قوت بہتر کرنے کے لیے اپنے ذرائع استعمال کر کے اس ملک کو خود بھی اور دوسروں کو بھی کہنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ زر معاوضہ پاکستان بھیجیں. سر دیکھیں اب آئی ایم ایف بھی میدان میں ہے، اب آئی ایم ایف کا کیا رول بنتا ہے، آئی ایم ایف اب کیا کرے گی، اس پہ آپ کیا بولیں گے؟ بڑی اچھی بات کی آپ نے، لیکن اس پہ میں آپ سے پہلے بات یہ کروں گا کہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارا وزیر خزانہ کون بنتا ہے اور ہمارا وزیر خارجہ کون بنتا ہے. کیا ایسا کوئی وزیر خارجہ بنے گا جو پوری دنیا کو بتائے گا کہ ہمارے مسائل کیا ہے؟ چونکہ ہم اچھے ڈیبیٹ کریں گے تو لوگ ہمارے پاس آئیں گے، ہماری مدد کریں گے. ابھی تک تو ہم سندھ کا جو سیلاب آیا تھا اسی کو بھگت رہے ہیں. اس سے پہلے کہ کوئی اور بڑی آسمانی آفت آ جائے، تو چونکہ موسمیاتی تبدیلیاں پورے خطے کے اندر بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہیں، تو انٹرنیشنل دنیا کو بتانا پڑے گا کہ اس ملک کے مسائل کیا ہیں. ہم خود انویسٹمنٹ نہیں کرتے اس ملک کے اندر، کجا جا کے ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر آ کے انویسٹمنٹ کریں. تو ایسے مواقع پیدا کرنے چاہیے کہ بیرونی دنیا کے اوورسیز پاکستانی بالخصوص اور بیرونی دنیا بالعموم اس ملک کے اندر آ کے سرمایہ داری کریں. جیسے کہ چائنا سی پیک کا بہت بڑا انویسٹمنٹ کر رہا ہے مختلف بات کے اندر، چاہے وہ ریلوے لائن ہو، چاہے سڑک ہو، چاہے انڈسٹری ہو، چاہے انڈسٹری زون ہو. تو اسی طرح باقی ملکوں کو بھی ہمارے ملک کے اندر آ کے اچھی سے اچھی انویسٹمنٹ کرنی چاہیے تاکہ اس بے روزگاری، غربت اور مہنگائی کا مقابلہ ہم کر سکیں. جی بالکل، آپ نے بہت اچھی بات کی ہے آصف شاہ صاحب، اور یہ میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ اگر عوام نے اور جو لوگ یہ توڑ پھوڑ کی حرکتیں کرتے ہیں ان چیزوں کو انہوں نے کنٹرول کر لیا تو جو گورنمنٹ بن گئی ہے ان کو موقع ملے، ان کو موقع کے ساتھ کھیلنے دے دیا گیا کہ یہ اپنا موقع اویل کرے. ان کو گراؤنڈ اگر مہیا کیا گیا ہے تو انہیں کھیلنے کی بھی اجازت دیا جائے مکمل طور پہ، تو انشاءاللہ عوام کو یہ مایوس نہیں کریں گے، کیونکہ پاسٹ میں بھی ان کے ریکارڈز بہت اچھے ہیں. ان کے ریکارڈز میں دیکھیں نا، انہوں نے ہاسپٹلز، حنیف عباسی نے ہاسپٹل دیا ہے، آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا ہاسپٹل دیا ہے کہ باہر سے لوگ بھی آ کے یہاں علاج کر رہے ہیں، اور کتنا وہاں صفائی ستھرائی کا نظام ہے. اس کے علاوہ میٹرو جیسی چیز دی، لاہور میں بھی گرین ٹرین ہے، بہت سارے کام ایسے، سڑکیں، گلیاں، بالکل یورپ کی طرح نواز شریف صاحب نے اس ملک کو تقریباً بنایا تھا. تو ان کو رول پلے کرنے دیا جائے، ان کو ٹائم دیا جائے. اسی کے ساتھ ہی میں شکر گزار ہوں جناب آصف شاہ صاحب کا، اور ساتھ ساتھ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو اب ہمارے لیڈران آ گئے ہیں ان کو توفیق دے کہ یہ اپنے باتوں پہ پورا اتریں، یہ عوام خوشحال ہو، ہمارا ملک روز بروز دن بدن ترقی کرے. اجازت چاہوں گا. آپ دیکھ رہے ہیں جہان نیوز، میں ہوں غلام عباس. اللہ حافظ.